بندہ مومن کے لیے، ایمان رکھنے والے کے لیے، اللہ پہ یقین رکھنے والے کے لیے موت کیا ہے؟ موت ہجرت اللہ کا نام ہے۔ موت نقل مکانی ہے، ایک بری جگہ سے ایک اچھی جگہ کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، اسنی علیہ خیر، اس کے اوپر لوگوں نے تعریفیں کی، بڑا اچھا تھا، بڑا نیک تھا، بڑا صالح تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واجبت واجبت واجبت۔ پوچھا کیا واجب ہو گیا؟ کہا اس بندے کی لوگوں نے تعریفیں کی، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، اس کے اوپر اللہ نے جنت کو واجب کر دیا۔ ایک اور جنازہ آیا، لوگوں نے کہا برا تھا برا تھا برا تھا۔ نبی کریم نے کہا واجبت واجبت واجبت، جتنا مرضی نیک ہو، لوگوں نے گواہی دی یہ برا ہے، اللہ نے اس کے اوپر جہنم کو واجب کر دیا۔ اور میرے بھائیوں، حضرت عمر کہا کرتے تھے، پانی کھولیے، حضرت عمر کہا کرتے تھے، اسی طرح جنازے کے موقع کے اوپر آپ کو اور مجھے سمجھاتے تھے، میرے بھائیوں آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکا ہوں، ہر چیز کے احساسات ہوتے ہیں، یہ زمین و آسمان کے بھی احساسات ہیں، یہ چرند پرند کے بھی احساسات ہیں، ہر چیز ہر مخلوق کے احساسات ہوتے ہیں۔ اور جب موت کا وقت آتا ہے اس وقت بندوں کے بھی احساسات ہوتے ہیں، بندوں کے بھی جذبات ہوتے ہیں، بندے بھی گواہیاں دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا جب کوئی دنیا سے چلا جائے، صرف 4 بندے، صرف 4 سکا گواہ ہوں، جو موحد ہوں، جو توحید پرست ہوں، اللہ کو ماننے والے ہوں، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہوں۔ اگر وہ کسی میت کے بارے میں کہہ دینا اللہ یہ بڑا اچھا بندہ تھا، اللہ یہ بڑا اچھا بندہ تھا، اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ بڑا نیک تھا۔ حضرت عمر نے کہا، نبی کریم نے کہا جس کی 4 گواہیاں آ جاتی ہیں، اللہ کہتا ہے، جیسے کہ یہ حدیث بھی ہے، جیسے کہ روایات میں بھی یہ باتیں آتی ہیں، انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اللہ کے گواہ ہو، شاہد ہو، لوگوں کے اوپر گواہ ہو۔ جب تم کہتے ہو نا یہ بندہ بڑا اچھا تھا، صرف 4 بندے کسی مسلمان میت کے بارے میں جب یہ کہہ دینا یہ میت بڑی اچھی تھی، تو اللہ آسمان کی بلندیوں سے اعلان فرماتا ہے میرے بندوں نے اس کے بارے میں یہ گمان کیا یہ بڑا اچھا تھا، لیکن میرے بندوں کو اس کی تنہائیوں کا علم نہیں تھا، اس کی نیکیوں کا علم تھا۔ جس طرح بندوں نے اس کی تنہائیوں کو نہیں دیکھا، میں رب بھی اس کی تنہائیوں کے سارے گناہ معاف کرتا ہوں، اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا صحابہ تو پھر حریص تھے، اتنی بڑی خوشخبری سنی، نبی کریم کے پاس آئے، اللہ کے رسول 4 کی جگہ 3 گواہ ہوں۔ رسول اللہ نے کہا جاؤ 3 بھی کسی میت کے بارے میں گواہی دے دیں، اچھا تھا، اللہ اس کی تنہائیاں معاف کر دیتی ہیں۔ صحابہ آگے بڑھے، نیکی کے حریص تھے، کہا اللہ کے رسول اگر صرف 2 بندے ہی گواہی دے دیں۔ رسول اللہ نے کہا اگر 2 بندے بھی کسی میت کے بارے میں صدق دل سے یہ گواہی دے دیں، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی، ہم نے اس کو اچھا پایا، ہم نے اس کو نیک پایا، ہم نے اس کو نمازی پایا، اللہ اس کے سارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما کے اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا پھر ہمیں شرم آئی کہ ہم ایک کے بارے میں پوچھے، اور اگر پوچھ لیتے تو شاید اللہ کے رسول یہ بھی کہہ دیتے، لیکن ہم نے صرف 2 گواہوں کے لیے تک پوچھا۔ آج ہمارا بھائی امان اللہ دنیا سے چلا گیا، میں اللہ تیری بارگاہ میں گواہی دیتا ہوں میں نے اس کو نیک پایا، میں نے اس کو نمازی پایا، میرے یہ بھائی میرے یہ ساتھی اس کے نیکی کے گواہ ہیں، ہم اس کی کتنی نیکیوں کا تذکرہ کریں۔ میں صرف آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے ایک بات اس کی بتانا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم اس کے والد صاحب یہاں پہ ہمارے ساتھ بیٹھتے 20-30 منٹ گھنٹہ بھی گفتگو کرتے، وہ اتنا مؤدب اور عظیم بیٹا تھا، وہ باہر گاڑی میں بیٹھا ہوتا، ایک مرتبہ بھی اس کو یہ جرت نہ ہوتی وہ اترتا کہ اپنے باپ کو آ کے صرف اتنا ہی کہہ دے میرے بابا جلدی چلو مجھے کام ہے۔ آج تک ہم نے اس کے اندر اتنی تادیب دیکھی، پورا مرکز اس بات کا گواہ ہے۔ افطاریاں، سحریاں، رات کا پانی پینا پلانا،
اس کی اتنی نیکیاں ہیں، آپ سب بھی گواہی دیجئے۔ اللہ ہم نے امان اللہ بھائی کو نیک پایا، اللہ اس کے جتنے بھی گناہ ہیں معاف کر دے، اللہ یعقوب قصوری کے ہر گناہ کو معاف کر دے، اللہ شیخ یونس بٹ کے ہر گناہ کو معاف کر دے، ہمارے بھائی سعید صاحب کی خالہ بھی دنیا سے رخصت ہوئی، اللہ ان کی خطاؤں سے بھی درگزر فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ جو موت کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں آپ کی اور میری گواہی اللہ کے ہاں ایک وقت رکھتی ہے، اللہ کے ہاں ایک مقام رکھتی ہے، اللہ کے سامنے گواہی دینی چاہیے تاکہ اگر کوئی بھائی مشکل میں ہے اس کی مشکل آسان ہو جائے۔ اور ایک وقت آ جانا ہے، کوئی پتہ نہیں یہ وبا مجھ کو اٹھائے، آپ کو اٹھائے، کوئی پتہ نہیں موت کا کس کا کیا ٹائم مقرر ہے۔ کامیاب صرف وہ ہے جو آج یہاں پہ بیٹھا ہوا مطمئن ہو کہ ابھی مجھے موت آ جائے، یہ دنیا کے میں غم سے آزاد ہو کے اپنے رب کے سامنے عیش و آرام کی زندگی میں پیش ہو جاؤں۔ جس بندے کے دل میں یہ خیال ہے وہ بیٹھا بیٹھا کامیاب ہے، اور جس بندے کے دل میں خیال یہ ہے اللہ بھی موت نہ دینا، فلاں کام پینڈنگ ہے، اللہ بھی موت نہ دینا، فلاں کام پینڈنگ ہے، اللہ بھی موت نہ دینا، میں نے نیکیوں کو اکٹھا کرنا ہے، وہ ڈر جائے۔ یہ اموات تو تیری میری اصلاح کے لیے تھیں، ہم نے ان اموات سے اپنے عقیدوں کا جنازہ نکال لیا۔ یہ موتیں تجھے اور مجھے سمجھانے کے لیے آئی تھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کی قسم یہ اموات ہر بندے نے دیکھی ہیں، اپنے پیاروں کو دفنایا ہے۔ یہ اموات تو دل میں یہ لگن پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں کہ زندگی اتنی تھوڑی ہے۔ کئی مرتبہ انسان رات کو سوچے نا تو انسان دیکھے، غور کرے کتنا لمبا سفر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے تو سمندر میں انگلی کو ڈالے پھر نکالے، اس انگلی کے اوپر جو قطرہ لگا ہوا ہے یہ صرف اس دنیا کی حیثیت ہے آخرت کی زندگی کے سامنے۔ وہ ارب سال کی زندگی جس کی طرف ہمارے بھائی چلے گئے، اگر نیکیاں کما کے گئے ہیں تو کیا فرشتوں نے استقبال نہیں کیا ہوگا؟ کیا جنت سے بچھونے نہیں آئے ہوں گے؟ کیا دنیا کی اذا اور تکلیف سے نجات نہیں ملی ہوگی؟ نبی کریم نے کہا ہر میت مستریح او مستراح منہ، ہر میت یا آرام دہ ہوتی ہے یا آرام پا جاتی ہے، یا لوگ اس سے آرام پا جاتے ہیں، یا دنیا کی مخلوقات اس سے آرام پا جاتی ہیں۔ نیک میت جب چار پائی کے اوپر ہوتی ہے نا، کیا کہتی ہے؟ قدمونی، اور جلدی کرو جلدی کرو، جنت کے بچھونے، جنت کا منظر، جنت کا موسم، جنت کی کھڑکی میرا انتظار کر رہی ہے۔ اور میت جو دنیا سے کمائی صحیح کر کے نہیں گئی ہوتی آخرت کی، وہ کہتی ہے ہلاکت ہو تمہارے پہ، وہ کہاں لے کے جا رہے ہو، وہ کس ٹھکانے کی طرف پھینک رہے ہو، وہ یہاں پہ ہی رکھو، آگے تو آگ ہے، آگے تو جہنم کا بچھونا ہے، آگے تو دردناک عذاب ہے، آگے تو لمبی چوڑی زندگی ہے۔ میرے بھائیوں، ہزارہ برس کی زندگی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، موت کیا ہے؟ موت نقل مکانی ہے، موت ہجرت اللہ ہے، موت مسلمان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے صرف 3 دن ہے سوگ کے کہ قدرت میں جو رنج آتا ہے، جو غم آتا ہے، میری تو آپ کی تو ملاقات ہو جانی اپنے بھائیوں سے، وہ تو اس زندگی میں قدم رکھ چکے ہیں جہاں موت ہی نہیں، وہ تو ہاں صرف دکھ یہ ہونا چاہیے مجھے اور آپ کو بھی، یہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم نے کتنی نیکیاں اکٹھی کر لی۔ آج ان اموات کو دیکھ کے اللہ کے لیے، ان اموات کو دیکھ کر خوف و ہراس مت پھیلائیے، لوگوں کو برائٹ سائڈ پازیٹیو بھی دکھائیے۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر میں نہیں، پی ایم میں، کہ کروڑوں مریض ہیں پاکستان میں، کروڑوں جو صحت یاب ہو چکے ہیں، 3000 مر گئے، ریشو 0.0004% بھی نہیں آتی۔ آپ 3000 اموات تو ہر روز دکھاتے ہیں ٹی وی کے اوپر، ہر روز۔ آپ نے کبھی یہ دکھایا کہ 30,000 صحت مند ہو گئے، 40,000 صحت مند ہو گئے، 1 لاکھ صحت مند ہو گئے، 6 لاکھ 10 لاکھ لاہور میں مریض تھے، ان میں سے صرف 2,000 مرے، باقی صحت یاب ہو گئے؟
اور لوگوں کے اندر خوشخبریاں پھیلاؤ، خوف و ہراس کی تجارت بند کرو۔ ایسی تجارت ہو رہی ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہم بات کرتے ہیں۔ ایسی تجارت ہو رہی ہے، کسی بھی پرائیویٹ اسپتال میں چلے جائیے، 1-1 لاکھ روپیہ 1 دن کا کرایہ، 1 لاکھ 1 دن کا، 1.5 لاکھ 1 دن کا۔ اچھے ڈاکٹر بھی ہیں، ڈاکٹر عامر عزیز 1000 سے زائد آپریشن کیے۔ بتائیے اگر وہ ہر مریض کو پہلے یہ ٹیسٹ کرواتا کہ کرونا ٹیسٹ کرواؤ، 1000 میں سے کتنے مریض مر جاتے؟ آپریشن کیے، لائف سیونگ آپریشن، ہڈیوں کے آپریشن، اس نے تو ہر ایک کا ٹیسٹ نہیں کروایا۔ ایسے ڈاکٹر بھی ہیں، ڈاکٹر مبشر سلیم بھی ہے جو لوگوں کے اندر خوف نہیں پھیلا رہا۔ ہمارے ڈاکٹرز ہیں، احتیاط کے ساتھ رجوع اللہ کی تلقین کرنے والا کامیاب ہے، لیکن جس نے صرف احتیاط کو سمجھا کہ احتیاط سے بچ جائے گا، نہیں بچ سکتا۔ محدثین نے کہا خوف کو ختم کرنا آدھی شفا ہے، آدھی شفا، اور آدھی شفا باقی کیا ہے؟ اللہ سے امید کو وابستہ کرنا، صرف اللہ سے امید کو وابستہ کرنا، باقی ساری کی ساری شفا ہے۔ آپ اپنی امیدوں کا محور صرف احتیاط کو بنانا چاہتے ہیں، صرف ڈاکٹروں کو بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ میرا کسی کے اوپر بس نہیں، صرف یہ بلاغ ہے، ہاں یہ میرے نمازی، ان کے اوپر میرا زور چل سکتا ہے۔ آپ کو آج میں یہ دعوت فکر دیتا ہوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، آئیے اس نبوی حل کی طرف، اس شرعی حل کی طرف جس کی اللہ نے رہنمائی کر دی کہ قوم یونس کے اوپر عذاب آ گیا تھا، ٹل گیا کس طرح؟ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر کے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے۔ آج دوسرے خطبے کے اندر انشاءاللہ ہم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے، اللہ میرا صرف ان کے اوپر بس ہے، یہ تیری بارگاہ میں آ کے روئیں گے تو ان کے اوپر سے عذاب کو ٹال دی، تیرا وعدہ ہے۔ قوم یونس کے اوپر عذاب ٹلا گڑ گڑانے کی وجہ سے۔ آج کاش پاکستان کا وزیر اعظم بھی، کوئی ایک مسلم حکمران آگے بڑھ کے یہ کہتا، راج تحسین ہے مسجد کے بیان کے اوپر اور لاک ڈاؤن کے سارے معاملے کے اوپر، ہم عمران خان کے ویژن کے حمایتی ہیں، ہمیں یہ بات پتہ ہے ایک مزدور اگر دیہڑی نہ لگائے وہ تو بھوک سے مر جائے۔ آپ یہ چاہتے ہیں قوم کو، یہ جو امیروں کے ایس او پیز ہے نا، یہ بھی عجیب ہیں۔ 1500 کا ماسک غریب خرید سکتا ہے، میں بد احتیاطی کی بات نہیں کرتا، پہنیے، لیکن غریب بندہ 1500 کا ماسک خرید ہی نہیں سکتا، وہ تو گھر کھانا لے جائے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ خان کے لاک ڈاؤن کے ویژن کے ہم حمایتی ہیں، لیکن کاش خان صاحب آپ بھی صرف احتیاط کو اہمیت نہ دیں۔ جیسے آپ نے یہ بات کہی کہ مسجدوں سے کرونا پھیلنے کا واقعہ نظر میں نہیں آیا، اس طرح کاش ایک حکمران مسلمانوں کا اپنی پوری قوم کو دعوت دے، آؤ پوری قوم مل کے ایک مرتبہ اللہ کے سامنے سجدہ کر کے دیکھے تو صحیح۔ اور رمضان میں سجدے ہوئے، اللہ کی قسم اللہ نے بلا کو ٹال دیا، اللہ نے مصیبتوں کو ٹال دیا۔ تم مسجدوں سے بھاگ گئے، تم بگوڑے ہو گئے، تم نے رب کے دربار کو چھوڑ دیا۔ آج بھی موقع ہے، اللہ پھر مان جاتا ہے، اللہ اتنا عظیم ہے۔ آج اپنے رب کی بارگاہ میں آ کے سجدے کرو، رب کے سامنے گڑ گڑاؤ۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، رب کے سامنے گڑ گڑانے سے رب نے قوم یونس کا عذاب ڈالا تھا۔ رب کے سامنے گڑ گڑانے سے اللہ نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا۔ یہی ہے ایک علاج، یہی وہ واحد رستہ ہے، یہی وہ نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے، اور آج کے بعد اللہ کے سامنے یہ عزم کرنا ہے، اللہ زندگی بڑی تھوڑی باقی ہے، اللہ نیکیاں کمانے کی توفیق دے دے، اللہ اتنی نیکیاں اکٹھی کرنے کی توفیق دے دے کہ ارب سال کی زندگی آسانی سے گزر جائے۔ اور میرے بھائیوں جتنے بیٹھے ہو سب نے مر جانا ہے، ایک ایسا نہیں ہے کہنے والا یا سننے والوں میں سے جس نے قبر میں نہیں اترنا۔ کس طرح اترنا ہے یہ تقدیر میں پہلے سے لکھا ہے، یہ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا